السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اگر اچھا لگے ویلاگ تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جنگ بندی جو ہے ایران اور امریکہ کی، اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، وہ کل تک ختم ہو جائے گی۔ یعنی 15 دن کی جنگ بندی تھی اور پاکستان سر توڑ کے کوشش کر رہا ہے، اس کے اتحادی، اس کے دوست ممالک، کہ کسی طرح بھی مذاکرات ہو جائیں۔ امریکہ دن میں 24 گھنٹے میں تقریباً 10-12 باتیں جو ہے وہ چینج کرتا ہے ٹرمپ صاحب، کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی دوسری بات کرتا ہے۔ حالات بڑی تیزی سے نارمل کی طرف جا رہے تھے، لیکن آبنائے ہرمز میں جو ایرانی جہاز پہ حملہ کیا گیا اور ان کے اسٹاف کو، سیلر کو، خاندانوں کو جو قبضے میں لیا گیا امریکہ نے، اس نے بازی پلٹ دی اور اب بھی گو مگو کی صورتحال ہے۔ کوئی بھی بات یقینی سے نہیں کہی جا سکتی کہ آیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سیز فائر ہوگی نہیں ہوگی، دنیاوی معیشت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ مختلف سوالات نے سر اٹھایا ہے اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ایران کا وفد آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا وفد جو ہے منگل یعنی آج تک پہنچ جائے گا، لیکن ابھی بھی وہ باتیں کنفرم نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ایران نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب تک ہمارے جہاز کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے عملے کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو، تب تک ہم اس مذاکرات میں شرکت کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو پاکستان بھی سر توڑ کے کوشش کر رہا ہے، ان کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، ایران کے عباس رانکی سے بات ہوئی ہے، چین کے پریزیڈنٹ کی بھی سعودی ولی عہد سے بات ہوئی ہے، ادھر رشیا نے بھی خیر مشروط پہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ دنیا پوری ہلی ہوئی ہے، سب کی نظریں اسلام آباد پہ ہیں۔ پاکستان کوششیں کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ مذاکرات ہو جائیں، لیکن جس قسم کی پلاننگ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں وہی خود بہتر جانتے ہیں، اور اس نے اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے کبھی کبھی اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے ٹویٹس پہ، اپنے گفتگو میں، کہ جو بھی بندہ دوسرا ہے وہ لازمی اریٹیٹ ہوگا۔ یعنی ان کے جو اسپیکر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے ہمیں ہتھیار ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایران کی قوم اتنی مردہ قوم نہیں ہے کہ ہم ان کے کہنے پہ ہی سب کچھ کر دیں۔ لیکن اس دوسری طرف وہ ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے ٹرمپ صاحب، اور اس کے بعد مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا حیران اور پریشان ہے، یعنی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہوں گے تو کتنے کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں بھی بہت بڑی ابھی باتیں باقی ہیں کہ آیا جے ڈی وینس صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ ادھر جے ڈی وینس صاحب نہیں آئے تو ادھر سے ہمارے باکر صاحب جو ہیں ایران کے اسپیکر، وہ بھی نہیں آئیں گے، پھر مذاکرات کی اتنی ویلیو نہیں رہے گی۔ پھر وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو پھر میں بھی پاکستان آؤں گا، سائن کروں گا۔ یعنی یہ ایک قسم کی ایک بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ساری ایک انٹرنیشنل سیناریو جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے۔ کبھی تیل کی قیمتیں اپ ہو جاتی ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ابھی بھی تھوڑی بہت مستحکم ہیں، لیکن اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سیز فائر ختم ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا کے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان میں بڑا ریڈ زون الرٹ حکم جاری ہو گئے ہیں، جو وہاں کے جو علاقے ہیں، سینسٹیو علاقے، ریڈ زون وغیرہ، ان کو سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند ہے، کئی دفاتر جو ہے گھر سے بیٹھ کے ان کے افسران کام کر رہے ہیں، کئی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئے ہیں، عوام پریشان ہے۔ لیکن ابھی تک اس کے یہ بھی پاکستان قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ لوگ آ کے بیٹھیں، آ کے مذاکرات کریں، مذاکرات ہوگا تو بات کا حل نکلے گا۔ لیکن بہرحال دونوں کی باتوں سے، کیونکہ ایران تو مجبور ہو رہا ہے کہ جب تک ہمارا ایران کا جہاز جو ابنا ہرمز میں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اور ان کے اسٹاف کو، ان کے خاندان کو رہا نہیں کیا گیا، تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ادھر سے امریکہ بھی دھمکی دے رہا ہے اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو ہم ایران کے سارے بجلی گھر پل تباہ کر دیں گے۔ یعنی اس قسم کی دھمکیوں میں مذاکرات کی کوشش کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔
تو ہم امید کرتے ہیں کہ سفارتکاری ہی بہترین حل ہوگا ان مذاکرات کو کامیاب کرنے میں۔ سفارتکاری کے ساتھ ہی ہر چیز کا حل مذاکرات ہوتا ہے، جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ جنگ بھی چلے گی، کتنی چلے گی؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، کسی کو کوئی تباہ ہو جائے گا، کوئی برباد ہو جائے گا، کوئی جیتے گا تو اتنا بھی نہیں جیتے گا، کیونکہ ایک امریکی سروے کے مطابق 67% لوگ امریکہ کے اس جنگ کے خلاف ہیں، اور امریکی صدر کی مقبولیت میں تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے، اور نیچے گر رہی ہے، تو اس کو بھی ٹرمپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک گومگو کی صورتحال میں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے۔ ابھی بھی پاکستان کو اور کئی ملکوں کو یہ امید ہے کہ آخرکار مذاکرات ہوں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔